بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کی اس جنگ میں اب جبکہ پوری دنیا یہ چیز تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان یہ جنگ واضح برتری سے جیت چکا ہے، پوری قوم جشن منا رہی ہے، پوری قوم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، لیکن ایک چیز جس نے بہت دکھ دیا، جس سے بہت تکلیف ہوئی، جس نے بے حد مایوس کیا، وہ یہ کہ پاکستان کی تمام حکومتیں، ہاں فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومتیں، ہاں پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، ہاں سندھ ہو یا بلوچستان، اور پاکستان کے وہ تمام بزنس مین، پاکستان کے وہ تمام پراپرٹی ٹائکونز اور وہ تمام اوورسیز جو چھوٹے چھوٹے کرکٹ میچ جیتنے پر بھی کھلاڑیوں پہ انعامات کی بارش کر دیتے ہیں، پراپرٹی ٹائکونز پلاٹوں اور اپارٹمنٹس کے اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو چوکوں چراہوں میں کھڑے خسروں پر لاکھوں نچاور کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو شادی بیاہوں میں ہزار کی بلیں دیکھ کر کروڑوں لٹا دیتے ہیں، آج کامران مسیح اور اس کے ساتھیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس کیوں پیسہ ختم ہو گیا؟ یہ کیوں کنگلے ہو گئے؟ کہاں مر کھپ گئے ہیں آج یہ لوگ؟ کہاں چلے گئے آج یہ لوگ؟ اس قوم کے وہ سپوت جنہوں نے میرا اور آپ کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا، اس ملک اور اس قوم کے وہ بیٹے جنہوں نے اپنی موت کے پروانوں پہ دستخط کر کے، اس ملک اور اس قوم کے وہ سپوت جنہوں نے اپنے سر پر کفن باندھ کر، جنہوں نے شہداء کی لسٹ میں اپنے نام لکھوا کر میرا اور آپ کا نام پوری دنیا میں بلند کیا، جنہوں نے پاکستان کے علم کو پوری دنیا میں بلند کیا، جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت کے طور پر دنیا میں ابھارا، جنہوں نے اپنی قابل فخر صلاحیتوں کا پوری دنیا میں لوہا منایا، وہ میرے اور آپ کے انعامات کے بھوکے نہیں، وہ پلاٹوں کے بھوکے نہیں، وہ اپارٹمنٹس کے بھوکے نہیں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے، کیا یہ ہماری ترجیحات ہیں؟ کیا ہم یہ اپنی ہیروز کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جو کام کے بندے ہیں، جو اس ملک اور اس قوم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہم یہ ان کی قدر کرتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے ان ماؤں کے جگرے اور حوصلے جنہوں نے کس سوچ کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ میرے اور آپ کے دفاع کے لیے، اس سبز حلالی پرچم کے دفاع کے لیے اپنے جگر گوشوں کو جیتے جی قربان کر دیا۔ وہ بچ گئے، یہ ایک معجزہ ہے، لیکن دشمن کے پاس جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے وہ نہ چلی یا چلانے والوں کو چلانے کا پتہ نہ چلا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو گئے وہ شہید بن کر گئے، جو گئے وہ موت مان کر گئے، جو گئے وہ واپس نہ آنے کے لیے گئے، انہیں واپس لے آئی تو ان کی صلاحیتیں اور اللہ کی ذات۔ لیکن یار، کیا ہم اپنے ہیروز کو یہ صلاح دیں گے؟ خدا را اپنے خزانوں کی بوریوں کا منہ کھولیے، جہاں کرپٹ ڈی سیوں کو، کرپٹ ایس پیز کو، کرپٹ حکومتوں کو، کرپٹ ججز کو، جہاں آپ اتنے پلاٹ دے دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کامیاب ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا را اس ملک اور اس قوم کو اگر آپ نے کامیاب دیکھنا ہے تو اپنے ان ہیروز کی قدر کیجئے، ان کے لیے اپنے خزانوں کی بوریاں کھولیے، ان کے لیے انعامات کی بارش کیجئے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کرکٹ کا ایک کھلاڑی ایک چھکا لگا دے تو پاکستان سے اور اوورسیز سے اعلانات ہو جاتے ہیں، اس چھکے پہ میں اتنے کروڑ دیتا ہوں، اس وکٹ گرانے پہ میں اتنے کروڑ دیتا ہوں، لیکن پاکستان کے وہ سپوت جنہوں نے اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر، جنہوں نے راکٹ فائر کیے، میزائل فائر کیے، دشمن کی تمام ٹیکنالوجی کو نیست و نبود کر دیا، ان کے لیے ہم خاموش ہیں، ان کے لیے ہم کنگلے ہیں۔ نہ کوئی حکومت سے آواز آ رہی ہے، نہ کوئی صوبائی حکومتوں سے آوازیں آ رہی ہیں، نہ بزنس مینوں سے آوازیں آ رہی ہیں، نہ پراپرٹی ٹائکونز کی جانب سے کوئی اعلانات ہو رہے ہیں، ہر جانب خاموشی ہے۔ خدا را اپنی ترجیحات کو بدلیے۔ ہمارا شوق کرکٹ نہیں، وہ کرکٹ جیتنے ہیں یا کوئی نیزہ لمبا پھینک دیتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس چیز نے پوری دنیا میں ہمیں ناقابل تسخیر بنایا وہ یہ جنگ ہے، اور اس جنگ کے ہیروز کامران مسیح اور اس کے ہم نوا ہیں۔ خدا را ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، یہی میری آپ سے التجا ہے، یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اپنے ہیروز کی ایسے قدر کرتے ہیں،
تاکہ ہزاروں اس ملک کے اندر اس کے بعد بھی، لاکھوں اس کے بعد بھی راشد مناز پیدا ہوں، لاکھوں اس کے بعد بھی کامران مسیح پیدا ہوں، جو میرا، آپ کا اور اس ملک اور قوم کا ایسے ہی پوری دنیا کے اندر سر فخر سے بلند کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس زندہ باد۔